أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو یا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی. لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی کے لیے ہی ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی نہ مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ سوال کرو تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ اس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے نسخ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. نسخ کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، پھر کچھ عرصہ کے بعد بندوں کی نسبت سے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیا. اب اس پر یہود و نصارہ اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے، ایسا تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو. اب یہ جو ہے نا، یہ اسی نسخ کے مسئلے پر آریہ سماج کے لیڈر ہیں دیانند سرسوتی نے بھی اعتراض کیا. بڑا منطقی، منہ پھٹ اور بے حیا قسم کا آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو جی، تم مسلمان کہتے ہو کہ احکام میں نسخ بھی ہوتا ہے. کل رب تعالیٰ کا حکم وہ تھا اور آج یہ ہے، تو کیا رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کل میں نے کیا کرنا اور آج میں نے کیا کرنا؟ چند شکوں میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جواب دیا. پہلی شک کہ جس طرح انسان کی جسمانی بیماری ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں. جسمانی بیماریوں کے معالج ڈاکٹر اور ماہر حکیم مریض کے لیے پہلے ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعد بدل دیتے ہیں اس کی بیماری کے حساب سے. نسخہ کا بدلنا حکمت کا تقاضا ہے، نہ کہ ان کی نالائکی کی دلیل. بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ پہلے بیمار کے لیے وہ دوائی مفید تھی اور اب یہ ہے. اور جس طرح دوا بدلتے ہیں اسی طرح غذا بھی بدلتے ہیں. انتہائی کمزور مریض کو ہلکی پھلکی غذا، کھچڑی، دلیہ، شوربہ اور یخنی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو روح بصیت ہوتا ہے تو سخت غذا کھانے کی اجازت دے دیتے ہیں. اب اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر پر اعتراض کرے کہ یہ نالائق اور بیوقوف ہے کہ کل ایک نسخہ تجویز کیا آج دوسرا تجویز کر دیا، کل کہتا تھا یہ کھاؤ اور آج کہتا تھا یہ کھاؤ، تو یہ اعتراض کرنے والا بیوقوف اور نالائق ہی سمجھا جائے. تو یہی حال روحانی بیماریوں کا ہے جن کا معالج پروردگار ہے. اس حکیم الاطلاق نے روحانی بیماریوں کے مطابق احکام میں تبدیلیاں فرمائیں. مثلا پہلے مسلمان کم تھے، ظاہری بات ہے کہ جنسی خواہشات ان میں بھی تھیں نسل انسانی چلانے کے لیے، لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کا کافر عورت کے ساتھ اور کافر مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح جائز رکھا. بعد میں جب اسلام عامت الناس میں پھیل گیا اور طرفین سے مسلمان مرد اور عورتوں کے رشتے ملنے لگے تو ہجرت کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بدل دیا اور کافر اور مشرک کے ساتھ رشتہ کرنے سے منع فرما دیا. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں بھی نکاح میں نہیں دے سکتے. مکہ مکرمہ میں روزے نہیں تھے اور نہ ہی جہاد کا حکم تھا، کیونکہ مکی زندگی بڑی صبر آزما تھی. جن کو پہلے ہی کھانا نہیں ملتا بھوکے رہ کر گزارا کرتے تھے، اس لیے جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو تو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں. گھر والے روٹی تک بند کر دیتے تھے، تو ان کو روزے کا کیا حکم دینا، وہ تو پہلے ہی بھوکے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک نوجوان صحابی تھے، اپنے چچا کے گھر پرورش پا رہے تھے.
جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو چچا نے سختی کی تاکہ کلمہ چھوڑ دے۔ جب انہوں نے کلمہ چھوڑنے سے انکار کیا تو اس کی روٹی بند کر دی اور تکلیفیں دی، پھر بھی نہ مانا، کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو اس کو کہا کہ ہمارے کپڑے اتار دے۔ چنانچہ اس کے کپڑے اتروا لیے۔ قریب ایک گرا ہوا مکان تھا، بیچارے ننگ دھڑنگ اس کے اندر بیٹھ گئے۔ دن چڑھا تو ایک آدمی بوری لے کر جا رہا تھا گھاس لینے کے لیے، اس کو آواز دی اور کہا اللہ کے بندے اندر نہ آنا کیونکہ میں ننگا ہوں، اگر تیرے پاس تن پوشی کے لیے کوئی چیز ہے تو میری طرف پھینک دے۔ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی جن بھوت بول رہا ہے، ڈر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خوف کم ہوا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بوری ہے، فرمایا بوری ہی پھینک دے۔ اس نے بوری پھینک دی۔ انہوں نے بوری کے اندر سوراخ کر کے پہنی جس طرح مردوں کو کفنی پہناتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام ذوالبجاد پڑ گیا۔ ذوالبجاد کا معنی پرانا کمبل ہے۔ احکام بدلنے کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موسم کے ساتھ لباس بدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں آدمی کیسے گرم کپڑے پہنتا ہے، اگر وہی کپڑے گرمی میں پہنے تو اس کا حشر ہو جائے۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے دوا بدلتے ہیں، موسم کے تغیر سے لباس بدلتا ہے، اسی طرح روحانی علاج بھی بدلتا ہے۔ آپ اس طرح بھی سمجھیے کہ پہلے ایک مسلمان کا 10 کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری تھا کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو فرمایا اب ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے۔ تو مخالفوں نے چونکہ نسخ پر اعتراض کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، مثلا پہلے کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا پھر منع کر دیا، پہلے ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ تھا پھر 2 کے ساتھ کر دیا، پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی گئی، اسی طرح اور کئی مسائل ہیں۔ اور ننسیا یا ہم اس کو بھلا دیں، یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ختم کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ختم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کسی حکم کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، جیسے 10 کے ساتھ مقابلے کی بجائے 2 کے ساتھ مقابلے کا حکم بہتر ہے، اور مثلیہ یا اس جیسی، یعنی جو حکم منسوخ ہوا ہے اسی جیسا دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ 16-17 مہینے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نبی الثقلین کے لقب سے آئی ہے، یعنی 2 قبلوں والا نبی۔ وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بھی نماز پڑھے گا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی۔ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف، تو یہ دونوں حکم برابر ہیں۔ نسخ کے مسئلہ پر اعتراض کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دیتے ہیں کہ پنڈت جی، کچھ احکام تشریعی ہیں اور کچھ احکام تکوینی ہیں۔ تکوینی کا مطلب ہے کلمہ کن سے ہو جانے والے، کہ جن میں احکام شرع کا دخل نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد واپس لے لیتا ہے یعنی مار دیتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیا پروردگار جب لینا ہی تھا تو دیا کیوں؟ اسی طرح ایک آدمی کو مالدار بنانے کے بعد غریب بنا دیتا ہے، تندرست کو بیمار کر دیتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیا پروردگار اگر غریب بنانا تھا تو مالداری کیوں بنایا، بیمار کرنا تھا تو صحت کیوں دی؟ فرمایا پنڈت جی، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں تغیر کے تم بھی قائل ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے دانا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام میں بھی تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، کسی کو امیر بنائے، غریب بنائے، بادشاہ بنائے، گدھا بنائے، عزت دے، ذلت دے، سب کچھ کر سکتے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی کہ زبان سے حمایت کرے، اور نہ کوئی مددگار ہے کہ رب تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے اولی طور پر میدان میں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ سوال کرو تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور کہا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً،
ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو سامنے آنکھوں کے۔ اس طرح کے لا یعنی سوالات مشرکین نے بھی کیے تھے کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمارے مطالبے پورے کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنے مطالبے پیش کیے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ان تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں اور اس کے پیچھے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اور فرشتے اس کی تائید کریں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما رہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ نعوذ باللہ معاذ۔ تو فرمایا تم اس طرح لا یعنی سوال کرتے ہو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی اور گمراہ کرنے والوں سے بھی بچائے اور محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔